الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن ما فی السماوات والارض قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفس الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 12۔ ترجمہ: تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ فرما دو اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے، بے شک وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کچھ شک نہیں، اور وہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا ہوا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت کریمہ میں مزید فرمایا گیا ہے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اس کا مالک کون ہے؟ اولاً تو وہ خود ہی کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، کیونکہ وہ اس کے معتقد ہیں۔ اگر وہ یہ نہ کہیں تو تم خود یہ جواب دو کہ سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ اس جواب کی مخالفت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ بت جن کو یہ مشرکین پوچھتے ہیں وہ بے جان ہیں، کسی چیز کے مالک ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، خود دوسروں کے مملوک یعنی ملکیت ہیں، جبکہ آسمان اور زمین کا وہی مالک ہو سکتا ہے جو حی و قیوم، ازلی و ابدی، قادر مطلق اور ہر شے پر متصرف اور حکمران ہو۔ پھر سن لیں، زمین و آسمان کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ جو حی ہو، قیوم ہو، ازلی ہو، ابدی ہو، قادر مطلق ہو، ہر شے پر متصرف اور حکمران ہو، تمام چیزیں اس کی پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہوں، ایسا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں، اس لیے تمام آسمانی اور زمینی کائنات کا مالک اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا سنیے گا، اس میں بڑی پیاری بات سے مفسر نے کی ہیں، یعنی کتب علی نفس الرحمہ، اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے، یعنی اس نے رحمت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ خلافی کرنا اور معاذ اللہ جھوٹ بولنا محال ہے۔ اس نے رحمت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ رحمت عام ہے، دینی ہو یا دنیاوی ہو، اپنی معرفت اور توحید اور علم کی طرف ہدایت فرمانا بھی اسی رحمت فرمانے میں داخل ہے۔ یوں ہی کفار کو مہلت دینا اور سزا دینے میں جلدی نہ فرمانا بھی رحمت میں داخل ہے، کیونکہ اس سے انہیں توبہ اور رجوع کا موقع ملتا ہے۔ تو کفار کو کفر پر فوراً پکڑ نہ کرنا، اسے مہلت دینا، انہیں مہلت دینا کہ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اتنے گناہوں کے باوجود انسانوں کی شکلوں کا نہ بگڑنا رب کی رحمت ہے، رب کا کرم ہے، اور اتنے گناہ ہو رہے ہیں اس دنیا میں، اب سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج یہ گناہوں کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا پریشان ہے، چاہے وہ کسی نے بھی کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے کر دیا، اور جس نے بھی کیا تو اسے پھیلایا کس نے ہے؟ اب یہ غور تو کرے نا، پوری دنیا ایک وقت ایک سے کیفیت آ گئی ہے، ہر بندہ ذہنی ٹینشن کا شکار ہے، بائی کو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سوشل ڈسٹنس یہ انسان کے اپنے احتیاط کے لیے، بچاؤ کے لیے ایک اچھا مثبت اقدام ہے، بھائی دور ہو، ہاتھ نہ ملائیں، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، لیکن ذرا اس کی حقیقت پہ غور تو کریں، اپنے گناہوں کی طرف توجہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، معذرت اللہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے، یا میرے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم اقرار کرتے ہیں ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے، یا اللہ تو راضی نہ ہوا تو یہ وبائیں، یہ پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی، میرے مالک تو ہم سے راضی ہو جا، تیرے ختم کرنے کے بغیر کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا۔ بندہ 1000 دوائیاں کھائے، 1000 ویکسین بنا لے،
جب تک اللہ اس ویکسین اور اس دوائی کے اندر اثر نہیں لگے گا تب تک وہ ویکسین اور دوائی شفا دے ہی نہیں سکتی۔ شفا تو رب دیتا ہے نا، یہ تو ہیلا ہے، تو رب شفا نکال لے، ساری دنیا مل کے بناتی رہے ویکسین، اس وبا کو ختم نہیں کر سکتی۔ ہاں رب چاہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک عام پانی کے قطرے میں شفا ڈال دے، بندے پانی پہ یہ شفا مل جائے۔ میرے مالک کی شانیں ہیں یہ، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے، توبہ کرنے چاہیے۔ آگے مفسر نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں، میں آپ کو سناؤں گا احیاء العلوم کے والے سے۔ فرمایا اس بات میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحیم اور سب سے بڑھ کر کریم ہے، اور اس کے رحم و کرم کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ چاہے تو عمر بھر کے گناہ کو پل بھر میں بخش دے، اس کی ساری خطائیں معاف فرما دے۔ لیکن اس کی وسیع رحمت کو دیکھ کر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ گناہوں پر بے باک ہو جائے، اس کی رحمت کو دیکھ کر ایسا نہیں ہونا چاہیے بندہ گناہوں پر بے باک ہو جائے، اس کی نافرمانی کی پرواہ نہ کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہ گار مومن اس طرح دھوکے میں مبتلا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کریم ہے، مجھے اس کے عفو و درگزر کی امید ہے، پھر اس بات پر بھروسہ کر کے اعمال سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت وسیع اور رحمت و کرم عام ہے، اس کی رحمت کے سمندر کے مقابلے میں بندوں کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے۔ ہم توحید کو ماننے والے اور مومن ہیں، ایمان کے وسیلے سے اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ بعض اوقات اس کے پاس اس امید کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا نیک لوگ تھے، ان کا درجہ بلند تھا، جیسے کئی لوگ اپنے نسب کی وجہ سے دھوکہ کا شکار ہیں، حالانکہ خوف خدا، تقوی اور پرہیزگاری وغیرہ کے سلسلے میں اپنے باؤ اجداد کی سیرت کے خلاف چلتے ہیں۔ تو گویا ان کا گمان یہ ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ معزز ہیں، کیونکہ وہ باپ دادا تو انتہائی درجہ کے تقوی کے باوجود خوف زدہ رہتے تھے، اور یہ لوگ انتہائی درجہ کے فسق و فجور کے باوجود بے خوف ہیں۔ اب وہ سے انسان کو شیطان وسوسہ دلاتا ہے، کبھی کہتا ہے تیرے باپ دادا نیک ہیں، کبھی کہتا ہے تیرا نسب بہت اچھا ہے، تو نیکیاں نہ بھی کر تو ٹینشن نہ لے، تیرے باپ دادا کی نیکیوں کی وجہ سے تو بخشا جائے گا۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ تیرا نسب بہت اچھا ہے، تیرا خاندان بہت اچھا ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑا مقرب ہے تیرا خاندان، تیرا نسب جو ہے، اب تو نیکیاں نہ کر، تو نمازیں نہ پڑھ، تو جتنے مرضی گناہ کر لے۔ یہ شیطان کی چالیں ہیں جو بندے کو اس طرح ملوث کر کے خوف خدا سے دور کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، معرفت الہی سے دور کر دیتا ہے، عبادت الہی سے دور کر دیتا ہے، نیکیوں سے دور کر دیتا ہے، اور گناہ کے سمندر میں اسے پھنساتا رہتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، آگے فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس طرح شیطان اعلیٰ نسب والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے، جو کسی انسان سے محبت کرتا ہے، وہ شیطان یہ کہتا ہے اللہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ تمہارے آباء و اجداد سے محبت کی ہے، لہذا تم سے بھی محبت کرتا ہے، اس لیے تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ذرا غور کریں کتنی بڑی چال ہے، کتنی بڑی چال ہے۔ اعمال کا معاملہ تو اپنے ساتھ ہے نا، نسب پلس پوائنٹ ہے، کوئی سید زیادہ ہے تو نسب کا فائدہ ہے، بڑا کرم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی سید اپنے آپ کو کہے وہ سید ہو اور گستاخیاں کرنا شروع کر دے، نیکیوں سے بالکل دور ہو جائے اور ایمان ہی نہ لائے، تو بھلے وہ سید ہو تو کام تو نہیں آئے گا اسے ایمان نہ لائے تو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا نا، کافر تھا نوح علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ جوڑا جوڑا لیں، کشتی میں بٹھائیں، سب لوگوں کو لے کر یہاں سے چلیں، تو اپنے بیٹے کو بلایا، قرآن اس بات کی شاہد ہے، تو اس نے کہا میں تو نہیں آتا، میں اللہ کا عذاب آ جائے گا، سیلاب آئے گا، کمی تو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ رب کا عذاب ہے، پہاڑ کیسے بچائیں گے؟ جب وہ سیلاب آیا نا، وہ کیسے آیا؟ چنوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، تندور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، درختوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، دیواروں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، زمین نے پانی چھوڑ دیا، آسمان نے پانی چھوڑ دیا۔ اب وہ پہاڑ کیا کرتے؟ اسی میں غرق ہو گیا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اعمال خود کرنے ہیں، نیک اعمال خود کرنے ہیں، نسب کا فائدہ ہے، لیکن کب؟ جب بندہ مومن بھی ہو، جب بندہ نیک اور تقوی پرہیزگار کرنے والا بھی ہو، یہ چیزیں بھی ہوں، نسب فائدہ بھی دیتا ہے۔ وگرنہ صرف نسب پر بھروسہ کر کے بندہ اعمال چھوڑ دے
تو یہ شیطانی چال ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اطاعت گزار کو پسند فرماتا اور گناہ گار کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو جس طرح گناہ گار بیٹے کو برا جاننے کی وجہ سے اس کے فرما بردار باپ کو برا نہیں جانا جاتا، اسی طرح فرما بردار باپ کی اطاعت گزاری کی وجہ سے اس کے گناہ گار بیٹے سے محبت بھی نہیں کرتا۔ آگے فرمایا اگر محبت باپ سے بیٹے کی طرف چلتی جاتی تو قریب تھا کہ نفرت بھی سرایت کرتی، جبکہ حق بات یہ ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اور جس شخص کا یہ خیال ہو کہ وہ اپنے باپ کی پرہیزگاری کی وجہ سے نجات پائے گا تو اس آدمی کی طرح ہے جو یہ گمان کرتا ہے باپ کے کھانے سے وہ بھی سیر ہو جائے گا۔ اب یہاں تک تو سمجھ سے آ رہی ہے میں بھائی میرا باپ نیکیاں کرتا ہے، مجھے بس کام چل جائے گا میرا، تو روٹی بھی وہ نہ کھائے نا، باپ کھانا کھا لیتا ہے پیٹ اس کا بھرنا چاہیے، یہاں تو پیٹ نہیں بھر رہا، یہاں تو کھانا 2 کی جگہ 4 جگہ کھا رہا ہے۔ بھائی باپ اپنا کھاتا ہے، میرا پیٹ تو میرے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جب تیرا پیٹ تیرے ساتھ لگا ہوا ہے تو خود کھائے گا تو پیٹ بھرے گا، تو نیکیاں خود کرے گا تو تمہیں کام آئیں گی۔ اب باپ پیے گا تو بیٹا بھی سیراب ہو جائے گا، پھر یہاں تو یہ بھی ہونا چاہیے پیاس لگے تو پانی باپ پیے بیٹا سیراب ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، خود پینا پڑتا ہے۔ جب پانی خود پینا پڑتا ہے سیراب ہونے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا خود کرنا پڑتا ہے، کھانا پڑتا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بخشوانے کے لیے اپنے آپ کو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو منظور کرنے کے لیے، پسندیدہ کرنے کے لیے پھر نیک اعمال بھی خود کرنے پڑیں گے۔ آگے فرمایا باپ کے سیکھنے سے بیٹا بھی عالم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا کہ باپ سیکھے گا، باپ عالم بنے تو بیٹے کو بھی کہیں یہ عالم ہے، جو کہہ سکتے ہیں عالم کا بیٹا ہے، لیکن جب تک خود نہیں سیکھے گا اسے عالم نہیں کہیں گے۔ اسی طرح فرمایا باپ کعبہ شریف پہ پہنچ جائے تو اس کے وہاں پہنچنے سے یہ بھی وہاں پہنچ جائے گا، کعبہ شریف کو دیکھ لے گا۔ یا یاد رکھیں تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا ہر ایک پر لازم ہے، اس میں والد اپنے بیٹے کی طرف سے کفایت نہیں کرتا، اور اس کے برعکس بھی یہی حکم ہے، بیٹا نیک ہو تو باپ کو فائدہ اس طرح نہیں ہوگا، تو دونوں کو اپنے اپنے اعمال کرنے پڑیں گے۔ تو یہ باپ دادا کی نیکی اولاد کو کب کام آئے گی کہ جب اولاد کیا ہو، خود بھی نیک ہو، جب خود بھی اطاعت گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں نیکی کام آتی ہے وہ صورت میں بندہ خود مومن بھی ہو، خود نیک بھی ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے۔ ایک جگہ پر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے، قرآن اس بات کا شاہد ہے، ایک دیوار تھی گرنے لگی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بھوک محسوس ہو رہی ہے، ان گھر والوں سے علاقے والوں سے کھانا مانگ لیتے ہیں۔ جب کھانا لیا انہوں نے کھانا نہ دیا، اب وہ بستی سے باہر نکلنے لگے تھے، ان کی بستی کی ایک دیوار گرنے لگی تھی، تو خضر علیہ السلام نے ایسے ہاتھ کیا تو آپ کا معجزہ تھا، دیوار بالکل کھڑی ہوگی، اب گرنے سے محفوظ ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ان سے اجرت لے لیتے آپ کہ ہم نے آپ کی دیوار سیدھی کی، ہم اس کے بدلے میں کھانا دے دیں، اجرت لے لیتے۔ تو فرمایا میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر حکمت کیا بتائی؟ بتایا کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے، سامان ہے، اور یتیم بچے خود چھوٹے ہیں۔ یتیم کون ہوتا ہے یہ بھی شرعی طور پہ دیکھیے گا، یتیم کون ہوتا ہے؟ نابالغ بچہ، نابالغ بچی جس کا ماں باپ فوت ہو جائیں، نابالغ اور بالغ۔ آج تو 70-80 سال کا بابا، اس کا والد 150 سال کا فوت ہو جاتا ہے، یہ رو رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے آج میں یتیم ہو گیا۔ یتیم نہیں ہوتا، یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہو۔ نابالغ بچے کا باپ والدین میں کوئی فوت ہو جائے تو یتیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ یتیم بچوں کا خزانہ تھا، دیوار سیدھی کر لی گئی تو پوچھا کہ آپ اجرت لے لیتے؟ فرمایا یہاں یتیم بچوں کا خزانہ تھا، جب تعبیر بتائی گئی تو مجھے حکم ہوا اس دیوار کو سیدھا کر لو، دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہوتا، لوگ لے لیتے، بچوں کو نہ پہنچتا۔ اب یہ مجھے کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ اس بچوں کے باؤ اجداد جو ہے وہ نیک تھے، اور تفسیر جلالین کے اندر ہے کہ وہ ڈائریکٹ باپ نہیں نیک تھا، 7ویں پشت میں جا کے والدین نیک تھے، 7ویں پشت میں جا کے والدین کیا تھے؟ نیک تھے۔ فائدہ 7ویں پشت بعد بھی ہو رہا ہے، 7ویں پشت بعد بھی ہو رہا ہے کہ ان کی نیکی کی برکت سے خزانہ ظاہر نہیں ہوا اور بچوں کو پہنچ رہا ہے، اور ایک وقت کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے دیوار کو سیدھا کرایا جا رہا ہے۔ تو یہاں فائدہ ہوتا ہے، لیکن کب ہوتا ہے؟ کیفیت کب ہوتی ہے
کہ بندے آگے جا کے مومن بھی ہوں، نیکی بھی کریں. اور ایک بندہ سید زیادہ ہے اور وہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو سید زیادہ بولے، کہتا رہے وہ سید زیادہ ہے ہی نہیں ہے. پہلے ایمان ہے پھر نسب کام آئے گا. ایمان ہی نہیں ہے تو نسب کیسے کام آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا پڑھ لیتے ہیں.